TV, safety for all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز و مکرم حاضرین مجلس، ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور اس کا شکر ہے اس بات پر کہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کی خاطر، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں اچھا اور سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا. تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی اطاعت و فرما برداری میں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اس شخص کے تعلق سے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے برعکس نافرمانی میں، گناہ میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی رکھی ہے، اور گمراہی ہم کو جہنم تک لے کر جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو شخص اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی کو خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، کھلی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو بندہ اپنے خواہشات کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ اس کو بدلے کے طور پر جنت نصیب فرمائے گا. اور جو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اطاعت و فرما برداری سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، جیسے میں چاہوں زندگی گزاروں، جو میں چاہوں کھا لوں، جہاں میں چاہوں گھوموں، جیسا میں کروں، چاہے میری مرضی ہے، میری مرضی کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے اس کا نتیجہ بہت خراب ہے. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وہ جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. جو بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے نتیجے کے طور پر، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے برعکس جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت کی حدودوں کی پامالی کرتا ہے، اس کو کچھ دین سے مطلب نہیں ہے، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلہ نارا، ہم ایسے لوگوں کو جہنم نصیب کر دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً جو بندہ کامیاب رہا وہ واقعی کامیابی ہے، اور جو بندہ ناکام رہا وہ واقعی ناکام ہے. اب اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج، میں تجھے راضی کروں گا، میں دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب بنا کر پھر تیرے پاس لوٹوں گا. نہیں، اللہ کہے گا نہیں بندے تیرا وقت ختم ہو گیا،
جو میں نے تجھے وقت دیا تھا وہ وقت ختم ہو گیا، اب تو چاہ کر بھی تیرا وقت وہ واپس نہیں آ سکتا، تو یہ دنیا میں بھیجا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کی زندگی کو ایک موقع دیا ہے، اگر کوئی بندہ اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھا، اس موقع کو گوا دیا، یقیناً وہ بہت زیادہ پچھتاوا محسوس کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ محترم سامعین اکرام، ہم زندگی میں بہت سارے نیکیاں کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پتہ نہیں بہت ساری ہم نیکیاں ضرور کرتے ہوں گے، لیکن میرے بھائی یقین مانیے گا نیکی کرنا بڑا کام نہیں ہے، یقیناً نیکی کرنا بڑا کام نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ ایسا غور نہیں کرتا کہ میری نیکیاں باقی ہیں یا نہیں باقی ہے، میری نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ جس پر غور کرتا ہے وہ بندہ واقعی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کے بعد اس لیے گھبراتے ہیں، اس لیے ڈر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یعنی ایسے لوگ جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے مگر گناہوں کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، لوگ عمل کر کر کے تھک جائیں گے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، بھلائی کے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ عمل کرنے کے باوجود میں آگ کی آگ ان کو کھاتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں بہت ہوں گی، پہاڑ کے مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ذرے کے مانند اڑا دے گا۔ ہباء منثورا، یہ مفسرین اکرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دھوپ کی روشنی میں جو کھڑکیوں میں جو ذرات ہم کو نظر آتے ہیں، کھڑکیوں سے جو روشنی آتی ہے اس میں جو ذرات باریک باریک نظر آتے ہیں، اس طرح نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے ضائع کر دے گا۔ سبحان اللہ، ہماری نیکیاں کب کام نہیں آئیں گے؟ میرے بھائیوں، آج کے میں مختصر سے خطاب میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، بہت سارے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں، لیکن ہم سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ہمارے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہماری نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسے میرے بھائی جس کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی ہوگی، آپ نے روزہ رکھا ہوگا، آپ نے صدقہ و خیرات کیا ہوگا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، بہت سارے آپ نے نیکیاں ادا کی ہوں گی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے سارے نیکیاں برباد نہیں ہوتی، بلکہ جس نیکی میں وہ شامل ہوتی ہیں وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ سارے عمل برباد نہیں، بلکہ جس نیکی میں وہ شامل ہوتی ہے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے تضعیف اعمال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اتنا بدلہ دے گا، اتنا بدلہ دے گا، یہ جو بدلے کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس بدلے کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ختم کرتا ہے یا نیکی کو ہمارے برباد کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو انسان اگر اس میں مبتلا ہو گیا تو تمام کی نیکیاں ضائع کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا وہ گناہ جس کی وجہ سے تمام اعمال برباد ہوتے ہیں وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، تو اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ لی،
روزہ رکھ لیا، صدقہ و خیرات کیا، بہت سارے کام کیا، لوگوں کو لوگوں کو وہ خدمت انجام دے رہا ہے، لوگوں کی وہ مدد کر رہا ہے، تکلیفوں میں لوگوں کی کام آ رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں وہ شرک کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کی ایک ایک نیکی کو بھی قبول نہیں کرے گا. اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، اس کا صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوا، اس کا حج قبول نہیں ہوا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ابھی کہنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا، اے نبی لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی اللہ کی ذات میں اگر تو بھی شرک کرے گا نا، تو بھی شرک کرے گا تو تیرے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک نہیں کرتے، ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، ہم لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بھیانک عمل ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب کر کے فرمایا اگر یہ نبی بھی کر لیتا ہے، نبی بھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اعمال بھی تمام کے تمام برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کی حفاظت فرمائے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ذکر فرمایا، بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اے انبیاء کی جماعت، اگر تم بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان شرک کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے تمام کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. تو معلوم ہوا میرے بھائی کہ شرک اتنا بھیانک گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں. اگر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، بہت سارے نیکیاں کر لیتا ہے، تمام کے تمام نیکیوں کو وہ ضائع کر رہا ہے. کب؟ اگر اس کی زندگی میں شرک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. اسی طرح میرے بھائی وہ گناہ جس کی وجہ سے ہمارے تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری کے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہے ارتداد، دین سے پھر جانا. مسلمان تھا، مسلمان میں تھا، مسلمان چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اس نے قبول کر لیا. اور بہت سارے علماء نے وہ لوگوں کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں جو بہت سارے نیکیوں میں کام کرتا تھا، یعنی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، بہت نیک تھا، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا، مسجدوں سے اس کا تعلق تھا، بہت اچھا انسان تھا. لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، داڑھی چھوڑا ہوا انسان داڑھی کو چھیل لیتا ہے، نماز پڑھتا ہوا بندہ نماز پڑھتا دکھتا نہیں ہم کو، نیکیاں کرنے والا نیکیوں سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی بہت سارے علماء نے اس میں شامل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو دین سے پھر جاتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو دین سے مرتد ہو جاتا ہے، جو دین سے پھر جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر کی حالت میں مر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ کافر کی حالت میں مرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جتنی وہ نیکیاں کیا ہوگا دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے، اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ جہنم میں جائے گا اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو عیسائی سے مسلمانوں میں داخل ہوا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام میں قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاتبین وحی، یعنی جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو اس میں شامل کیا تھا کہ وہ وحی کو لکھا کرتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے اسلام چھوڑ کر پھر عیسائی میں چلے گیا، عیسائی میں چلے کے پلٹ گیا، اور عیسائی میں پلٹنے کے بعد یہ باور کرتا رہا کہ نبی کی تعلیم تو وہی ہے جو میں لکھا کرتا تھا، نبی تو وہی تعلیم دیتا ہے جو میں لکھا کرتا تھا، میں جو لکھی ہوئی چیز کو وہ پھیلا رہا ہے. یہ باور کرتا لوگوں میں پھرتا رہا کرتا تھا. اس کے بعد اچانک اس کی موت ہو گئی. موت ہونے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو تدفین کے لیے لے کر گئے، اس کو گڑا دیا، اس کی تدفین ہو گئی. اس کے بعد دیکھا کہ دوسرے دن اس کی لاش باہر آ کر پڑی ہوئی ہے. تو لوگوں نے اس گمان کیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ واقعی محمد اور ان کے ساتھی کا کام ہے، اس لیے کہ اس نے دین کو پلٹ کر چھوڑ دیا تھا اور دشمنی میں آ کر کیا کر دیے، اس کی قبر کو کھود کر پھر واپس نکال دیے ہیں. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو اس کے بعد ان لوگوں کو خود معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، جو دین میں تھا، دین میں مرتد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سزا دے رہا ہے کہ اس کی قبر اس کی مٹی اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائی جو دین سے مرتد ہوتا ہے
اگرچہ کہ وہ بہت کچھ کیا ہوگا لیکن اس کا ایک عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو بہت اچھے تھے, نیک تھے, اللہ سے تعلق بنائے ہوئے تھے, مسجدوں کا اس کا تعلق تھا, صدقہ و خیرات کرتا تھا, لیکن اچانک دین سے پھر جاتا ہے بیزاری کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی وجہ سے. یہ ایسا کرتا تھا, مجھے ایسا کیا, اس نے, میں نے اس کام کو چھوڑ دیا. وہ کام کو اس نے چھوڑ نہیں دیا, اللہ نے اس کی توفیق کو چھین لیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارے عمل کو ضائع کرتا ہے, وہ ہے ریاکاری. اگر کسی عمل میں ریاکاری کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے تو سارے عمل برباد نہیں ہوتے بلکہ وہ عمل ہم سے برباد ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے, حج اس لیے کر رہا ہے, لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, نماز اس لیے پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز, لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, لوگ اس کے بارے میں اچھا لقب دے رہے ہیں, بڑا اچھا بندہ ہے یار, بہت اچھا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, ایک نماز نہیں چھوڑتا. لوگوں کی تعریف کو سن کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور وہ خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے, لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے اپنے کاموں کو جاری رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, ہرگز پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا رجلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو آدمی جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میں جنگ میں لڑوں بھی اور میرا نام بھی مشہور ہو جائے, میرا نام بھی ہو جائے, لوگ میری واہ واہ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں, لا شیء لہ, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بار بار یہی سوال کرتے گئے صحابی رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا جو جنگ میں لڑنا بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی جواب دیا, لا شیء لہ, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کا عمل قبول نہیں ہوگا جو اللہ کی چاہت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ریاکاری یہ بہت بری چیز ہے, اور جس عمل میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. حج کیا, ریاکاری کے لیے حج آپ کا قبول نہیں ہوا. نماز آپ نے پڑھی, ریاکاری کے جذبے سے آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی. صدقہ و خیرات آپ اس لیے کریں لوگ مجھے سخی کہیں, لوگ میرے محلے میں تعریف کریں, آپ کا صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوا. اللہ کو اس عمل کی ضرورت ہی نہیں. ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ چھوٹا عمل اچھی نیت اللہ کے یہاں پہ بہت بڑا بن جاتی ہے. بہت بڑا عمل لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے, لیکن بری نیت لوگوں کے پاس تعریف سننے کے لیے کرتا ہے, اللہ کی نگاہ میں اس کو کچھ بھی ویلو نہیں ہوتی ہے. اللہ کے پاس اس کا کچھ ویلو نہیں ہوتا, کچھ حیثیت ہی نہیں ہوتی. تو امپورٹنٹ عمل کرنا نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمل کی ہوئی چیز کو باقی رکھنا ہے اپنی اچھی نیت کی وجہ سے. ریاکاری اگر ہمارے عمل میں آ گئی تو اس ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, ہمارے وہ چیزیں جو تمام کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے, حرام کاری کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جانا. حرام کام کر رہا ہے, لائٹ لے رہا ہے, نہیں کوئی بات نہیں, چلے گا یار چلے گا. حرام کھا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے. گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ہی ایک عمل کو قبول نہیں کرے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی برابر چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئیں گی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ذروں کے مانند اڑا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان لوگوں کی صفات بتائیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں ان لوگوں کی صفات بتلائیے, کہیں ہم ان لوگوں میں سے شمار نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں, تمہاری قوم میں سے ہوں گے. جیسے تم نے رات کو عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے, جیسے تم نے تلاوت کی وہ بھی تلاوت کرتے ہوں گے, لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے, اللہ کے ساتھ نافرمانی کر بیٹھیں گے. لوگوں کے ساتھ جب ہوں گے تو اپنے آپ کو اچھا تصور کرائیں گے, بڑا اچھا انسان ہے, نیک انسان ہے. جب ان کو کوئی دیکھے گا نہیں تو اللہ کے ساتھ وہ نافرمانی کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اسی طرح میرے بھائیوں, شریعت کے معاملے میں کوئی چیز کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں ناپسند کرنا, داڑھی چھوڑنا سنت ہے. اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے میں سب عمل کر لوں گا,
لیکن مجھے داڑھی رکھنا پسند نہیں ہے۔ پردے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ پردہ عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ میں سب کر لوں گی، نماز پڑھ لوں گی، صدقہ و خیرات کروں گی، زکوٰۃ ادا کروں گی، حج کو جاؤں گی، لیکن مجھے پردہ پسند نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر پینٹ پہننے کا شریعت نے حکم دیا، بھائی میں سب کر لوں گا لیکن ٹخنوں سے اوپر مجھے پسند نہیں پینٹ پہننا، تو اگر کوئی شریعت کے حکموں میں ایک حکم کے بارے میں بھی ناپسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے کفر کیا، اکارت ان کے اعمال کے اکارت ہو گئے ان کے اعمال، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں میں سے انہوں نے ناپسند کیا، اس کی وجہ سے فاحبط اعمالهم ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کاہن اور نجومی کے پاس جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بندہ جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ کہ جو کسی نجومی کے پاس آیا اور اسے مستقبل کے بارے میں سوال کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نجومی کے پاس جاتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کی 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ کیا نہیں پڑھے گا؟ کیا نہیں، نماز پڑھے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس الگ جرم لکھا جائے گا اور اس کو بھی پکڑے گا۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کتنا بڑا جرم ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے اور مستقبل کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے گا اس کے باوجود بھی اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے اے تو جنت میں جائے گا، یہ فلاں شخص ہے جہنم میں جائے گا، ارے فلاں جماعت یہ جہنم میں جائے گی، ارے فلاں جماعت جنت والی ہے، ایسا اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کہنے والوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رجلا قال والله لا يغفر لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك کہ بے شک اے آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کون ہے کہ میری قسم کھا کر یہ کہنے والا کہ فلاں کو میں نہیں بخشوں گا، جب میں اس شخص کو بخش دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا۔ تو کسی کے بارے میں فتویٰ بازی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں شخص جنت میں جائے گا، فلاں شخص جہنم میں جائے گا، فلاں جماعت جنت میں جائے گی، فلاں جماعت جہنم میں جائے گی۔ ایسے کہنے کی وجہ سے نقصان ہمارا ہوگا، وہ نقصان یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے عمل کو اللہ برباد کر دے گا۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے عمل برباد ہوتا ہے، احسان جتلانا۔ ایک آدمی خیر کا کام کرتا ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے بہت کچھ کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر برباد نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائی کہ ہم بہت سارے نیکیاں کرتے ہیں، بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کبھی ہم غور یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، یہ جائزہ لینا چاہیے اور بہت ضروری ہے۔ جو بندہ اس کا جائزہ نہیں لے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی نے رات میں ایک مشکیزے میں پانی بھر کر رکھا اور اس نے گمان کر لیا کہ میرے پاس تو پانی ہے، رات میں جب بھی مجھے پیاس لگے گی میں اٹھ کر پانی پی لوں گا، جب اٹھ کر دیکھتا ہے پانی کے نیچے سوراخ تھا، اس نے غور نہیں کیا، سارا پانی خالی ہو گیا۔ اسی طرح میرے بھائی ہماری نیکیاں ہم کرتے تو ہیں لیکن ہم جائزہ یہ نہیں لیتے ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر رہا
رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ جائزہ لینا ہمارے مسلمان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک مومن اس پر غور کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔